بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیوبند کے گلشن کا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا، دیوبند کے گلشن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر کے ساتھ رہو اور اسی صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرتے رہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ہم تم پر امتحان ڈالیں گے، بِشَيْءٍ بہت ساری چیزوں کے بدلے، من الخوف کبھی دشمن کے حملے کا خوف، والجوع کبھی تم پر مہنگائی مسلط کر کے، ونقص من الاموال اور کبھی تمہارے مال کو کم کر دیں گے، والانفس والثمرات اور کبھی تمہارے افراد تمہاری جانیں کم کر دیں گے، والثمرات اور کبھی پھل تم پر کم کر دیں گے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ موجودہ دور دیکھ لیں، میرے خیال ہے تمام یہ چیزیں اس وقت پائی جا رہی ہیں۔ اس پر واویلا کرنے سے بہتر ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ دیکھیں حالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کا فل عروج، اور دوسرا مال کی کمی، اور لوگ بھی دیکھیں اس سیلاب زدگان کے اندر جب یہ سیلاب آیا ہے تو کتنا جانیں چلی گئی ہیں، اور اس وقت پھل دیکھیں کتنا کم ہو گئے ہیں، منڈی کے اندر ملتے نہیں ہیں، مہنگائی کا پورا عروج ہے، فل دور ہے۔ اللہ ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، میرے پیارے حبیب کے امتیوں، صبر کے ساتھ رہو اور مجھ سے مانگتے رہو، نہ کسی حکمران کو گالی دو، نہ کسی سیاستدان کو گالی دو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھا کر گر گرا کر مانگو، توبہ کرو، تمام امت کے لیے مانگو، دیکھو کیسے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب پہنچے ان کے پاس مصیبت، قالوا انا للہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہوتا ہے تو سننے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اس وقت یہ لفظ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو انسان جو ہے، جیسے انسان کا کسی بندے کا کوئی وراثت ہے، کوئی چیز ہے، وہ بندہ کبھی چاہے اسے کہیں رکھ دے، کبھی کہاں رکھ دے، کیسے جیسے استعمال کرے، اگر کوئی پوچھے تو وہ
کہتا ہے میری وراثت ہے، میری چیز ہے، میں جیسے کروں. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہم انسان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں. تو جب جس کے بارے میں اس کا جی چاہے وہ اٹھا لے، کوئی اس کے بارے میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ ابھی تو جوان تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کتنا حسین تھا، ابھی اسے نہیں مرنا چاہیے تھا. نہیں، جو بھی چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے دے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں راستے میں جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، گر گئے، کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیا جلایا ہوا تھا، اچانک ہوا کی وجہ سے وہ دیا بجھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتی ہیں میں نے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے. میں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو جب کوئی بندہ مرتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے، آپ نے دیے بجھنے پر پڑھ دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دیکھو، انسان کو کوئی بھی چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو اس وقت پڑھ لے. اب یہ دیا اچانک بجھا ہے، اس کے بجھنے کی وجہ سے دل کے اندر ایک خوف، ایک عجیب سی پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں، ورحمہ، اور دونوں رحمتیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں دونوں رحمتیں میری ان لوگوں پر ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں. اگر ان کے پاس بھوک آ جائے، ان کا مال کم ہو جائے، جانیں چلی جائیں اور پھلوں کا نہ ملنا ہو، سب کچھ کے باوجود پھر بھی صبر کرتے ہیں، ان پر پھر میں رحمتیں برساتا ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے بھی ہیں. دیکھیں یہ دنیا کا جو مال ہے یہ سارا کا سارا دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے. اب جتنا بڑے کوٹھیوں بنگلیوں کے مالک ہیں وہ دیکھیں اکیلے تنہا جا رہے ہیں، 2 گز کفن ہوتا ہے. جو جھوپڑی کے اندر رہتا ہے وہ بھی وہی پہن کے جا رہا ہے، جو بنگلوں کے اندر رہتا ہے وہ بھی وہی پہن کے جا رہا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے اندر ایک بندہ، ایک لڑکا ان کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں پر نا ایسے 3 انگلیوں پر آگ جل رہی تھی. تو اس کا جو والد تھا وہ بڑا بخیل آدمی تھا، مال بڑا تھا لیکن اولاد پہ خرچ نہ کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل پر. یہ بھی خرچ کرنا ایک صدقہ ہے، جتنا آپ زیادہ خرچ کرو گے اللہ اتنا بڑھا کر دیں گے. یہ نہیں اللہ نے مال بھی دیا ہے اور بخالت کرے بندہ، اسے چھپا کے رکھے، نہ اولاد کو دے، نہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، تو نہ خود پر سجائے. مقصد ہے خود بھی اچھا کپڑا پہنو، جوتی پہنو. یہ نہیں ہے مال ہونے کے باوجود وہ جی یہ عاجزی ہے، نہیں، یہ عاجزی نہیں، یہ بخالت ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود کپڑا اچھا پہنو، جوتی اچھی پہنو، لیکن اس کو جب پہن کے باہر نکلو گلی کے اندر باقی کو بھی انسان کی نظر سے دیکھو کہ یہ بھی انسان ہے. یہ نہیں ہے کہ خود پہن لو اور باقی وہ کہے دور ہو جا، دور جو سلام نہ کر، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ ہے جو تکبر، غرور. تو وہ لڑکا جو ہے وہ بندہ فوت ہو گیا. اس کا بیٹا غصے کی وجہ سے ایک تھیلی اٹھائی، اس کی درہم جو دینار ہوتے ہیں ان کی تھیلی اٹھا کے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی. تو کچھ عرصے بعد اس نے سوچا وہ ایسے ضائع ہو جائیں گے ابے کے، اب کس کام کے، چلو قبر کھود کے وہ اٹھا لیتے ہیں. گیا 2 بندے اور لے گیا، قبر کھودی. قبر کھود کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے درہم دنانیر اس کے پورے جسم پہ ایسے چپٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، کوئی کدھر پورے جسم پر. وہ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے بھئی، دنیا کے اندر ابا نے انہیں چھپا کے رکھا، اب قبر میں آیا ہے تو پھر بھی اپنے جسم پہ سجائے رکھے ہوئے، ایسے نہیں رکھا. وہ کہتا ہے لڑکا جو ادھر رکھا ہوا تھا درہم، میں نے ایسے 3 انگلیاں بڑھا کے میں نے ایسے اٹھانے لگا تو اتنا آگ تھی، اتنا گرم تھا، وہ ایسی آگ لگی. وہ کہتا ہے مولانا مجھے کوئی 2-3 مہینے ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے پانی کے اندر دن رات رکھ کے بیٹھا ہوں لیکن آگ ختم نہیں ہو رہی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ کدھر کی ہے، مجھے صحیح بتا کیا معاملہ ہوا ہے. پھر اس نے ساری کہانی سنائی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ دنیا کے آپ جا کے سمندر کے اندر بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھو پھر بھی نہیں بجھے گی، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ کوئی عام آگ نہیں ہے.
مولانا آپ کوئی بتائیں تو صحیح یہ کیسے ختم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایک صرف طریقہ ہے جس سے یہ ختم ہوگی، جا وضو کر اور مسجد کے اندر جا بیٹھ اور اللہ کے سامنے توبہ کر اور رو، تو جو روئے گا، جو آنسو تیرا گرے وہ قطرہ ادھر لگا دینا، یہ آگ بجھ جائے گی۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے سامنے اگر آپ روئیں گے ایک قطرہ آپ کا پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہانے دیے ہیں اس اتنا بڑی آگ کو مٹانے کے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ربنا آتنا اللهم على ذكرك جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله آمين آمين برحمة